رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 190، 191، 192 اینڈ 193 کو دیکھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین، ان سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے۔ وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیث، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، واخرجوہم، اور تم نکال دو ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا ہے تمہیں۔ والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ اور نہ تقاتلوہم، تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس، حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، فإن، پھر اگر، قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فقتلوہم، تو تم قتل کرو انہیں، کذالک، ایسے ہی، جزاء الکافرین، سزا ہے کافروں کی۔ فإن، پھر اگر، انتہوا، وہ باز آ جائیں، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون، نہ باقی رہے، فتنہ، کوئی فتنہ، ویکون، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فإن، پھر اگر، انتہوا، وہ باز آ جائے، فلا، تو نہ ہوگی، عدوان، کوئی زیادتی، الا، سوائے، علی الظالمین، ظالموں پر۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ پیاری بہنوں، مدینے میں جنگ کے بارے میں، جب مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو شروع میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا، لیکن جب کافروں کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اور اس سلسلے میں یہ پہلی آیت اتری کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ اور اس آیت میں یہ بھی ہے کہ جو تمہارے کھلے دشمن ہیں اور تمہارا دین مٹانے کا عزم کر چکے ہیں، ان سے جہاد کرو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ زیادتی نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو، مسئلہ نہ کرو۔ اب مسئلہ، یہ لفظ ہے میم سے تے سے لام ہے، مسئلے کا مطلب ہوتا ہے اذا نہ کاٹو، یعنی جہاد میں زیادتی نہ کرو، کان نہ کاٹو، مال غنیمت نہ چراؤ، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، درویشوں اور عبادت گزاروں کو نہ مانو، بلا مصلحت درخت نہ جلاؤ، اور نہ کسی جاندار کو قتل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام سے فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرو، چوری نہ کرو، غداری نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، اور بچوں اور معبد والوں کو نہ مارو، یعنی جو عبادت گاہ کے اندر رہتے ہیں ان کو نہ مارو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو جہاد پر روانہ فرماتے تو ان سے فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرو، زیادتی نہ کرو، چوری نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، اور بچوں کو اور گرجے والوں کو نہ مارو۔ اس کے بعد آیا ہے کہ شرک خون ریزی سے زیادہ تباہ کن ہے۔ شرک، چونکہ جہاد میں خون ریزی تو ہوتی ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر و شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی راہ سے روکنا خون ریزی سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ یہاں پہ فتنے سے مراد شرک ہے۔ اس کے بعد آیا ہے کہ حرم میں تم ان سے حرمت والی مسجد کے پاس لڑائی نہ کرو جب تک وہ وہاں تم سے لڑائی نہ کرے، یعنی مسجد حرام کے پاس نہ لڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے ہی حرام فرما دیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی اسی حرمت پر قیامت تک قائم ہے۔ بس میرے لیے ایک دن تھوڑی سی دیر کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، پھر اس کی حرمت حسب ثابت لوٹ آئی، لہٰذا اس کا درخت نہ کاٹا جائے، نہ اس کی گھاس پھیری جائے۔ اگر کوئی میرے جہاز سے اس میں جنگ کا جواز رکھتا ہے کہ جیسے اگر میرے لیے جہاد ایک دن کے لیے فرض ہوا تھا تو کوئی اور بھی کہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی۔ اور یہ کون سا دن مراد ہے؟ کس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی؟ یہ فتح مکہ کا دن تھا، کیونکہ اس دن آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی اور کچھ مشرک مارے بھی گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اجازت صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ایک دن کے لیے۔ لیکن حرمت والی مسجد کے پاس بھی لڑنے کا حکم تب تک آیا ہے جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑنے لگیں تو ان کو مارو۔ کافروں کا بدلہ اسی طرح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حرم میں عدم جنگ کا حکم اس وقت تک ہے جب تک مشرک تم سے جنگ نہ کرے۔ اگر وہ تم سے جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان کو مارو، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی اگر مشرک جنگ کی پہل کریں گے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بطور مدافعت تمہیں بھی جنگ جائز ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے پر حدیبیہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت لی تھی، جبکہ اہل قریش نے اپنے مددگار جماعتوں کے ساتھ آپ پر حملہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فتنہ ٹال دیا۔ اسی سلسلے میں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا ہے۔ مغفرت کا وعدہ کہ اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھو اللہ خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر مشرک حرم میں جنگ سے باز آ جائے اور مسلمان ہونا چاہیں تو بڑے شوق سے مسلمان ہو جائیں، اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کے قتل کیے جانے کے باوجود بھی اسلام کی وجہ سے قاتلوں کے گناہ مٹا دے گا، کیونکہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی دشمن نے آپ کے بہت زیادہ قریبی عزیزوں کو، پیاروں کو قتل بھی کر دیا، لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کو، ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ وہ گناہ ہو جاتا ہے اس زمین کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم اس گناہ کو بھول جاؤ، تاکہ میرا بندہ جو توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے اس کا کوئی گواہ موجود نہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ مٹ کر اللہ کا دین غالب آ جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادہ ظالموں پر ہی ہے، یعنی ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکوں سے جنگ جاری رکھو جب تک شرک کا فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کی نیت سے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت قوی کے لیے اور ایک شخص دکھاوے کے لیے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون مجاہد ہے؟ حمیت قوی کا مطلب ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ یہ بہت بہادر ہے، بہت طاقتور ہے، اس کی شہرت ہو جائے، شہرت کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نیت سے لڑے گا کہ اللہ کا بول بالا ہو وہی مجاہد ہے، یعنی جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ رہا ہوں، صرف اس کی شہادت قبول ہوگی اور کسی انسان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ توحید نہ مان لیں، پھر جب وہ توحید مان لیں گے
تو پھر ان کی جان اور مال میرے اوپر حرام ہے اور ان کے دلوں کا حساب اللہ پر ہے. یعنی ایک صحابہ کرام کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کی کافروں سے ملاقات ہو گئی، جنگ کا ماحول بن گیا. ایک صحابی سے ایک کافر تلوار کے نشانے پر آ گیا. جب کافر نے دیکھا کہ میں تلوار کے نشانے پر آ گیا ہوں تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحابی کی تلوار چل گئی اور وہ کافر قتل ہو گیا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو حضور صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ تو یہی بات یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تب تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ توحید نہ مان لے، یعنی جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے. میرے لیے لازم ہے کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جان مال میرے اوپر حرام ہے، اس کی عزت کرنا مجھ پہ فرض ہے، چاہے وہ دل سے اسلام لائے یا نہیں لایا. دلوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. اگر مشرک باز آ جائیں تو ظالموں پر ہی زیادتی ہے. یعنی اگر مشرک جنگ و شرک سے باز آ جائیں تو پھر تم ان کو نہ چھیڑو اور جنگ بند کر دو. اگر کسی نے پھر بھی ان سے جنگ کی تو وہ ظالم ہے اور ظالموں سے جنگ کی جاتی ہے. پھر فرمایا سورۃ بقرہ آیت نمبر 194 فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کسی نے تم پر زیادتی کی تو اسی کے مطابق تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو. یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، جتنی تم کو سزا دی گئی تھی تم بھی اتنی سزا اس کو دو جتنی تمہیں دی گئی تھی.